بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو بہت جلد دنیا ہی میں اس کا بدلہ یا عذاب دے اور آخرت میں بھی اس کے عذاب کو اس کے لیے جمع رکھے۔ عذاب اور ثواب کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، بدلہ دینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو انسان کو عمل کرنا ہے، وہ چاہے اچھا کرے یا برا کرے۔ اچھا کرے گا تو اس کا ثواب، برا کرے گا تو اس کا عذاب دنیا میں نہیں آخرت میں ملے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ عمل کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ آخرت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا عذاب آخرت میں تو ہوگا ہی، اللہ نے جو وہاں تیار کر رکھا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا بدلہ اور اس کا عذاب انسان کو ملتا ہے۔ مگر دو گناہ اس لائق ہیں کہ ان کا عذاب انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا۔ حاکم وقت جو مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، مسلمانوں کا یہ کہہ لیجیے خلیفہ ہے، وہ اگر کسی بات کا حکم کر رہا ہے اور کسی ایسی بات کا حکم کر رہا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کوئی ایسا حکم نافذ کر رہا ہے وہ جنتا پر، پبلک پر، یہ جو قرآن و حدیث کا حکم ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی بغاوت کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جو حاکم ہے وہ حق پر ہے، تو یہ اس حاکم کے خلاف بغاوت کرنا بھی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا عذاب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چکھاتے ہیں۔ اس لیے جو مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہے، اس کی اطاعت کرنے کا حکم قرآن اور سنت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ ایسا گناہ ہے کہ جس کا عذاب انسان کو مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی چکھنا پڑتا ہے۔ اور نمبر دو، رشتہ ناتا توڑنا، دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ گناہ ہے رشتے ناتوں کو توڑنا۔ اللہ نے جن رشتوں کو، ان تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر بندہ ان کو توڑتا ہے تو یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے پہلے اس کی سزا دنیا میں چکھا دی جائے گی، اس کا عذاب دنیا میں اس کو مل جائے گا، اور آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ الگ ہے۔ اس لیے رشتے ناتوں کو نبھانے کا حکم ہے، انہیں توڑنے کا بالکل حکم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو ہم برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنا سیکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں۔ کوئی بڑا، کوئی ہمارا عزیز، کوئی رشتہ دار اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو فی الحال ہمارے مزاج کے خلاف ہے، لیکن ہم یہ سمجھ کے کہ ہمارا بڑا ہے، ہمارا ذمہ دار ہے، اور ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے جی، اور اللہ نے رشتہ دار سے رشتہ داری بنائے رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر میں اس کی یہ بات نہیں مانوں گا، اس کا یہ کام نہیں کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، رشتے ناتے میں فرق پڑ جائے گا۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی کڑوا گھونٹ پی کر اس کی بات مان لے تو یہ آدمی ایسا ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی رشتہ دار کی بات کو اور اس کے جذبات کو نہ سمجھ کر اور لڑنے جھگڑنے لگ جائے، اور لڑنے جھگڑنے کے بعد نوبت رشتہ داری کے توڑنے تک جا پہنچے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے والا آخرت میں تو سزا پائے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی سزا دنیا میں بھی نہ بھگت لے۔ اس لیے رشتے ناتے بہت نازک چیز ہیں، اور حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ نے رشتہ داریاں بنائی، یہ تعلقات بنائے، تو یہ رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں توڑیں گے، ذرا ذرا سی بات ہوگی اور اپنا بھائی تم ہمارے آنا ہی، ہم تمہارے آنے گے۔
ہم تمہاری دہلیز پہ قدم نہیں رکھنے کے، تم ہمارے گھر قدم نہ رکھیو، نہ ہم تمہاری غمی میں آنے کے، نہ تمہاری خوشی میں آنے کے، میری میت پہ بھی نہ بلائیو اسے، ہے نا، ایسی باتیں آتی ہیں نا سامنے کہ اگر میرا انتقال ہو جاوے تو اسے فون نہ کریو، اسے خبر نہ کریو، ان کے ہاں کوئی مر گیا تو ہم بھی نہیں جانے کے، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، اتنی لمبی بات چل پڑتی ہے، تو یہ گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے دنیا تو نام ہی ہے کڑوے کسیلے باتیں سننے اور یہاں کڑوے کسیلے گھونٹ پینے کا، تو ایک گھونٹ اور صحیح، آدمی تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا بن جائے اس نیت سے کہ بھائی رشتہ داری میں فرق نہ آئے، لیکن ادھر سے وہ گرم ہو رہا ہے، ادھر سے آپ ہی گرم ہو گئے، تو دونوں گرم گرم تار مل گئے تو پھر کیا ہوگا، فالٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، پھر کرنٹ تو لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اس لیے ٹھنڈا اور گرم دونوں کو ہو جانا چاہیے، اگر گرم ہو رہا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے، تبھی جا کے دنیا کے اندر گاڑی چل سکتی ہے، ورنہ ہر انسان کا مزاج الگ ہے، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، دماغ الگ ہے، تو اگر ہر آدمی اپنی منمانی کرنے لگ جائے اور یہ سمجھے کہ میری بات اوپر رکھی جائے، میری بات مانی جائے، تو پھر تو لڑائی جھگڑے روزانہ تیار کھڑے ہیں۔ اس لیے برداشت کرنا سیکھیں اور تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں۔ آج کل رشتہ داریاں اسی لیے خراب ہو رہی ہے کہ کسی میں سننے سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، کوئی سننے والا ہے نہیں، ہر آدمی سنانے کو تیار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کچھ کہہ دو تو وہ ایک دم منہ پہ ایسی بات ماریں گے کہ وہ سننے کا مادہ ہی نہیں رہا، چھوٹے میں بھی بڑوں میں تو دور کی بات۔ اگر کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا تو چھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری توہین کر دیا، اور اس نے تو بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا اور میری انسلٹ کر دی اس نے، تو میں کیوں اپنی توہین برداشت کروں، اس نے بھی الٹا جواب دے دیا۔ تو اس لیے جواب دینا کوئی کمال نہیں ہے، بڑوں کی بات سن لینا اور ان کا ادب اور احترام برقرار رکھنا یہ کمال ہے۔ کتنے گھرانے اسی لیے ٹوٹ گئے، کتنی رشتہ داریاں اسی لیے ختم ہو گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بات کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھا، ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانا، تو لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور لڑائی جھگڑے اتنے خطرناک ہوئے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی۔ آج کل کتنی طلاقیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ بیوی سوچے کہ میری بات اوپر رہے، شوہر سوچے تو میری بات اوپر رہے، لڑکی والے یوں سمجھے کہ ہماری بات ماننی جاوے، لڑکے والے یوں سمجھے کہ ہماری بات اوپر رکھی جائے، ہم کیوں دبیں، ہم ان سے کم ہیں جی۔ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، لڑکی اپنے گھر بیٹھی، لڑکا اپنے گھر بیٹھا، وہ لے کے نہیں جا رہا، وہ جا نہیں رہی۔ کتنے گھروں کے جھگڑے اسی لیے ہیں، اور یہ رشتہ داریاں اسی لیے ٹوٹ رہی ہے کہ سننے کا مادہ نہیں رہا، برداشت کا مادہ نہیں رہا۔ اس لیے رشتے ناطے تو جوڑنے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس نیت سے ہم گاڑی چلاتے رہیں چلاتے رہیں چلاتے رہیں۔ قطع تعلقی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے، جو تعلقات کو توڑتا ہے اپنی بات اونچی کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، جو تعلقات کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے نماز پڑھتا رہے، روزے زکوٰۃ حج عمرے کچھ بھی کرتا رہے، بڑا اپنا کو دیندار سمجھتا رہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم، مسند احمد کی روایت ہے۔ ہر جمعرات اور جمعرات کی رات کو بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، انسانوں کے اعمال جمعرات کو اور جمعے کی رات کو، دن میں بھی رات میں بھی، پہلے آیا تھا پیر کے دن بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور جمعرات کو بھی۔ اس روایت میں آیا کہ جمعرات کے دن میں اور جمعے کی رات میں انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، پس تعلقات کے توڑنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس نے پورے ہفتے جتنے بھی سجدے کیے، جتنی بھی خیراتیں کی، جتنا بھی اللہ اللہ کیا، استغفر اللہ کیا، تسبیحیں پڑھی، جتنے بھی دینداری کے کام کیے، جب اللہ کے دربار میں اس کی فہرست، اس کا رجسٹر پہنچا تو اللہ نے اس کو نکار دیا، رد کر دیا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو رشتے ناطے توڑنے والا ہے، لڑائی جھگڑے کرانے والا ہے، رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا ہے، لگائے بجھائی کرنے والا ہے، تو یہ ایسا سخت گناہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن و سنت کے تمام احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو،
تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔